بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے جب وہ صحافی نے ویڈیو بنائی، جب فیاض الحسن چوہان کو روکا گیا اور روکا جناب شہباز گل صاحب نے، اور ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، پھر اس کے بعد صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی جب شہباز گل نے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کو وہ بھی میں دکھاؤں گا، پہلے والی ویڈیو بھی دکھاؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ اب پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما نے ٹی وی ٹاک شو میں مان لیا ہے کس طریقے سے ہمیں بیساکھیاں پرووائڈ کر دی گئی تھیں، کس طریقے سے 2018 میں کنٹرول ٹاور نے، اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے کس طریقے سے ہمیں سپورٹ کیا تھا، کس طریقے کی ریگنگ کی تھی، یہ آپ اپنے کانوں سے سن لیجئے گا۔ یہ ہوتا ہے مکافات عمل، یہ ہوتا ہے تاریخ کے سبق، اور یہ ہوتی ہیں گواہیاں، ٹھیک ہے نا، جو خود وہ جس طرح سے نا خود اپنے خلاف گواہیاں آنے لگ گئی ہیں۔ یہ بھی آپ کو، اور جنرل ندیم رضا صاحب نے شٹ اپ کال دی ہے عمران خان صاحب کو، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ یہ تینوں بڑے اہم ٹاپکس ہیں جناب۔ سب سے پہلے تو ذرا آ جائیے نا، ایک صحافی ہیں، اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہیں، ایک نجی ٹی وی سے جڑے ہیں، اور ان کا نام ہے حیدر شیرازی صاحب۔ ٹھیک جناب، حیدر شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ فیاض الحسن چوہان صاحب، جب عمران خان صاحب پرسوں یہاں پہ آئے، کل یہاں بنی گالہ میں وہ میٹنگ تھی ان کی سی ای سی کی، اور جناب اس میٹنگ میں وہ تمام لوگ موجود تھے، اور عمران خان صاحب نے کوئی فیصلے کرنے تھے جو کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب بھی آئے، اور فیاض الحسن چوہان صاحب کو روک لیا گیا۔ جب روک لیا گیا، تلخی پیدا ہوئی، تو پھر ظاہر ہے صحافی کو کیا چاہیے، کہتے ہیں نا اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، ٹھیک ہے نا۔ صحافی کو کیا چاہیے، رپورٹ۔ صحافی کو کیا چاہیے، کڑاکے دار خبر۔ صحافی کو، اور آج کل تو خبر کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ موبائل ہاتھ میں اور ویڈیو مل جاتی ہے۔ اس صحافی نے وہ ویڈیو بنا لی جب ان کو روک رہے تھے، جب وہ شہباز گل صاحب فیاض الحسن چوہان کو روک رہے تھے، جب وہ تلخ کلامی ہو رہی تھی، تو وہ حیدر شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، یہ جب میں نے ویڈیو بنائی، یہ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں نا جس میں وہ روک رہے تھے، اس وقت بھی بڑے شرمندہ ہوئے، اسی ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور بعد میں نے خود فیاض الحسن چوہان صاحب سے بھی میں نے یہ بات کی تھی، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب دیکھیں نا، یہ بھی کوئی صحافت ہے۔ بھائی صحافت، آپ صحافیوں کو صحافت نہیں سکھائیں، صحافیوں کو پتہ ہے جس طریقے سے صحافت کرنی ہے۔ ہاں، وہ کوئی بھی جماعت ہو، جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی صحافت ہے۔ پی ٹی آئی کا تو سب سے برا حال ہے پھر اس سلسلے میں۔ یہ وہی فیاض الحسن چوہان صاحب تو ہیں کہ جناب جنہوں نے صحافیوں کو وہ ننگی گالیاں دے دی تھیں، ان کو خبر ہی کوئی نہیں تھی بیچارے کو کہ ابھی بھی کیمرہ آن ہے، تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی تھی۔ خیر اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہ پہلے وہ ویڈیو دیکھیے نا جو حیدر شیرازی صاحب نے بنائی ہے، اور جناب یہ وہ پہلے یہ والی ویڈیو آپ ذرا دیکھ۔ کیا موبائل نہیں ہے یار، کی پالیسی دے دو یار اس کی یار۔ فیاض چوہان ہے جنرل بیچ پارٹی سے اس کو دیکھ سکتا۔ اچھا میرے خان صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے ذرا، چوتھی دفعہ ذرا تم نہیں ہیلو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ مجھے ایشو نہیں ہے، انسلٹ ہوئی ہے ان کی، لیکن ہمارا کام ہے یہ۔ پھر آپ پلیز موبائل چھوٹی بات گاڑی کھڑی کے کرائے نا۔ تو یہ جناب آپ نے خود دیکھ لی۔ اچھا، حیدر شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی نا، اچھا وہ اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو پھر شہباز گل صاحب وہاں سے وہ آئے، اور مجھے کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ بندے دا پتر بن، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ میں آپ کے سامنے دوسری ویڈیو لگا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے اس وقت تو انہوں نے موبائل آف کیا ہوا تھا، جب شہباز گل صاحب نے ان سے کہا کہ بندے دا پتر بن، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا، پھر انہوں نے ان کو کیا کہا وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے۔ اور جس طریقے سے شہباز گل صاحب کی شکل بتا رہی ہے
کہ کس طریقے سے اس کی شکل سے شرمندگی ظاہر ہو رہی ہے. خیر شرمندہ تو کبھی وہ ہوتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے, لیکن پھر بھی یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے وہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. وہ صحافی کے حیدر شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی کس طریقے سے ان کو سنائی ہیں, یہ آپ خود سن لیجئے ذرا. تم بڑا ہے, تم ہی کدے بندے دے پتران لے کام کر لیا, یہ بات نہ کرو, طریقے سے بات کیا کرو. کیا صورتحال ہے کہ کب شروع ہونا ہے اجلاس کے بارے میں کچھ بتائیے, اور یہیں پہ ہے کہ کے پی ہاؤس میں انشاءاللہ 3 بجے. یہ جناب آپ نے سن لیا, عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. صحافت آپ نے نہیں سکھانی, صحافت صحافی خود اس کو کرنی آتی ہے. بڑے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور صحافی کا کام یہی ہوتا ہے. کل جیسے اعزاز سید صاحب نے سوال کیا وہ جنرل آصف یاسین صاحب سے, تو ان سے سوال کیا جناب, اور وہ اتنے مچھر گئے کہ وہ آگے سے اعزاز سید صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جنازے کا بندوبست کر لو. یہ تمیز ہے. آپ کو سیاست کرنے کا بھی شوق ہے, لیکن آپ کو سوال کا جواب دینے پہ موت آتی ہے, اور اس طریقے سے آپ اس طرح سے دھمکی دے رہے ہو اور کھلے عام, اور پھر وہ دھمکی سب کے سامنے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. یہ وہ رعونت ہے. تو صاحب یا سیاست میں نہ آئیے یا اس رعونت کو دفن کیجئے. یہ ہے حالت ہمارے ریٹائرڈ جرنیلوں کی, اور یہ ہے حالت ہمارے سیاسیوں کی, اور یہ ہے بہت سارے. خیر آ جائیں جناب اگلی خبر پہ, اور وہ خبر یہ ہے کہ خود تحریک انصاف کے ایک رہنما, اہم رہنما, میں صرف وہ کلپ سنواؤں گا, چھوٹا سا تبصرہ کروں گا, پھر اس کے بعد میں جنرل ندیم رضا صاحب والی خبر پہ جانا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو انہوں نے شٹ اپ کال دی. یہ ذرا آپ سنیے. یہ طاہر اپنا حافظ صاحب ہیں ہمارے, طارق محمود صاحب, ان کا پروگرام تھا, اور جس میں امیر عباس صاحب بھی تھے, جس میں پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو صاحب بھی تھے, اور اسی پروگرام میں عامر ڈوگر صاحب بھی تھے. آپ کو پتہ ہے 2014 میں ضمنی الیکشن میں انہوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑا, پھر 2018 میں لڑا, پھر اہم عہدوں پر بھی تعینات رہے, وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی رہے, اور ان کے پاس پارٹی کے عہدے بھی ہیں, اور بہت ہی اہم رہنما ہیں. اور یہ آپ خود ذرا سن لیجئے کہ کیا فرما رہے ہیں اس میں, کہ کس طریقے سے ہمیں بیساکھیاں پرووائڈ کی گئیں, اور پھر اب نہیں لینی چاہیے. اب جو قوم یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ انقلابی بن گئے ہیں. یہ آپ ذرا خود سن لیجئے, پھر اس پہ میں چھوٹا سا تبصرہ کرنا ہے, اور اس کے بعد آگے بڑھ جانا ہے اگلی خبر پہ. کون نہیں جانتا کہ ٹیلی فون کالز کہاں سے پارلیمنٹ کے ممبران کو آتی تھیں, بھلے اسمبلی کا اجلاس ہو, بھلے آرمی چیف کی جو عمر کی جو حد ہے اس میں بڑھوتری کی بات ہو, یا فیٹف ہو, یا جو بھی کچھ ہو, تو وہ ادارہ بھی اس قدر اندر آ گیا ہے, اور جس سے اس ملک کے پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کی تو اب کوئی اوقات ہی نہیں رہی. اچھا, اب جو ڈوگر صاحب کریں کالز آتی تھی, تو ڈوگر صاحب اگر وہ کالز نہ آتی تو جو عمران خان صاحب نے حفیظ شیخ کا الیکشن ہارنے کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس کا اعلان کر دیا تھا, آپ اس وقت ہی فارغ ہو چکے تھے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ تو مان رہے ہیں نا. اور وہ جو صادق سنجرانی صاحب کا کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن لائی تھی, وہ بھی آپ ہار گئے تھے کہ کالز نہ آتی. اور اگر کالز نہ آتی تو کووڈ کے مریض پارلیمنٹیرین جن کو آکسیجن لگی ہوئی تھی ان کو اٹھا کر لایا گیا, اور پھر انہی لوگوں کو سندھ ہاؤس میں بھی رکھا گیا. یہ وہی لوگ ہیں سیم جنہوں نے سینٹ میں ووٹ حفیظ شیخ کو نہیں دیا تھا. وہی لوگ ہیں جو پچھلی اسمبلی میں میرے ساتھ ممبر تھے, اور آدھے سے زیادہ درجن جا کر روزانہ اسمبلی اجلاس سے اٹھ کر بنی گالا میں پی ٹی آئی کا پٹا پہن کر آتے تھے. ایگزیکٹ یہ وہی لوگ ہیں, ان میں سے 20 تو 10 وہی ہیں. لوگوں کو سوال کھیل کھلا رہا ہے آپ کے سامنے. ہمارے تو وہ تھے ہی نہیں, وہ جس کے تھے وہ واپس لے گئے. جولائی سے پتا تھا, مجھے کہہ رہے تھے جولائی سے پتا تھا. جن کے تھے انہوں نے ہمارے آپ کے حوالے کیے, پھر کسی اور کے آپ حوالے کر دیے. یس, اور وہ 2002 سے اسی طرح ہے. کبھی وہ کاف لیگ ہے, کبھی وہ نون لیگ ہے, کبھی وہ چٹھا لیگ ہے, کبھی وہ آئی جے آئی ہے, کبھی وہ پیٹریوٹ ہے. میں نے تو بہت سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, پولیٹیکل ورکر بننا چاہیے. جو بیساکھیاں 2018 سے انہوں نے ہمیں
ہمارے ہاتھوں میں تھام دی تھی، ہمیں نہیں لینی چاہیے، عوام کی طاقت کے بل بوتے پر آنا چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کب آنے دیں گے؟ جس نے بھی سر اٹھایا اس کا انجام آپ دیکھ لیں۔ اب آپ کے ٹائم نہیں ہے، اس پر اوپر لمبی بات ہو سکتی ہے، آپ بات۔ ہمیں عوام کے بل بوتے پر آنا چاہیے تھا، ہمیں 2018 میں بیساکھیاں نہیں لینی چاہیے تھی۔ وہ صاحب مان گئے ہیں کہ 2018 میں ہم عوام کے بل بوتے پر نہیں آئے، 2018 میں ہم کنٹرول ٹاور کی بیساکھیوں کے بل بوتے پر آئے ہیں۔ 2018 میں ہمیں، اب میرا خیال ہے، میری عادت ہے، میں بڑا ایک لاجک سے بات کرتا ہوں، فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے رکھ کے، اگر ایسے نہ ہو تو بندے کو شرلی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس سے زیادہ ثبوت کیا چاہیے کہ ایک تحریک انصاف کا اتنا بڑا لیڈر عامر ڈوگر، وہ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ 2018 میں ہمیں عوام کے بل بوتے پر آنا چاہیے تھا، ہمیں بیساکھیاں نہیں لینی چاہیے تھی فوج سے، ہمیں ان کے سہارے پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے ذرا، جو خان صاحب بھی آج کل بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے کسی کا تو حق مارا، چاہے وہ نون لیگ کا حق مارا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حق مارا، چاہے وہ کے پی کے میں مولانا صاحب کا حق مارا، جس کا ادھر سے کراچی میں ایم کے ایم کا حق مارا۔ اور وہ کالز کون کرتا تھا جب وہ آپ کے لیے کرتا تھا؟ یہ امیر عباس صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ ان کو بالکل ٹھیک یاد دلا رہے ہیں۔ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر یہ کالز نہ ہوتی تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے الیکشن ہارا تھا حفیظ شیخ صاحب والا یوسف رضا گیلانی سے، اور آپ کو کانفیڈنس کا ووٹ لینا پڑ گیا تھا عمران خان صاحب کو، اس وقت بھی لوگ نہ آتے۔ جی اس وقت بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کچھ اور لوگ بھی بتا چکے ہیں کہ کنٹینروں میں ڈھک دیا گیا تھا ایم این ایز کو جو نہیں آنا چاہتے تھے۔ ان کو کہا کہ آپ کو یہاں ڈھک کے ادھر ہی مار دیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو پھر اس کے بعد وہ آئے اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے، عمران خان صاحب کو کانفیڈنس کا ووٹ دینے کے لیے۔ اس وقت تو آپ انقلابی نہیں بنے۔ آپ کہتے نا صاحب کہ آپ کن کو میرے ساتھ شامل کرا رہے ہیں، میں تو بڑا اخلاق کا پیکر ہوں، میں تو بڑا انقلابی ہوں، یہ تو گندے ہوتے ہیں جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں لیتا۔ نہیں، اس وقت جو آپ کو بیساکھیاں ملتی رہیں، تو پھر جب بیساکھیاں ملتی رہیں تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اور جب وہ بیساکھیاں کھینچ لی جائیں تو پھر آپ پچھلا سارا کچھ مینشن کر کے انقلابی بن جاؤ۔ ایسے نہیں ہے۔ اگر اب بھی انقلابی بننے کا شوق ہے تو آپ ایک پریس کانفرنس کر دیجئے اور کہیے کہ میں توبہ طائب ہوتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں جناب نواز شریف صاحب سے بھی، مولانا صاحب سے بھی، زرداری صاحب سے بھی، اور سب سے زیادہ قوم سے بھی۔ میں آئندہ کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لوں گا، میں آئندہ کے لیے کوئی الیکٹیبلز نہیں لوں گا۔ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں 2018 کے الیکشن، جیسے آپ کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں، 2018 کے الیکشنز میں میں ان کی بیساکھیاں استعمال کر کے آیا، میں نے کسی کا حق مارا ہے، میرے لیے کچھ لوگوں نے دھاندلی کی تھی، تو میں اس طریقے سے مانتا ہوں اور میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ تب تو ہے نا، اب میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر کے، اور جب آپ یہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد والے سچ بولنے اور کتابیں لکھنے، یہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ اس طریقے سے کتابیں لکھنے والے بہت بڑے اس طریقے سے سورما دیکھے ہیں، بڑے بہادر دیکھے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد سچ بولنے کا جن کو شوق ہوتا ہے۔ آپ کو بھی کیک آؤٹ ہونے کے بعد سچ بولنے کے سب کو شوق پڑ گئے ہیں۔ تو آئیے جناب، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب، انہوں نے نسٹ میں خطاب کرتے ہوئے کل ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے، یہ کیوں ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، عمران خان صاحب نے وہ انٹرویو دیا اور سمیع ابراہیم صاحب کو، اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو یہ کریں گے، یہ کریں گے، ان کو یہ یوکرین کی طرح پہلے ڈی نیوکلرائز کریں گے، یعنی ہمارے پروگرام کو رول بیک کروائیں گے، ایٹمی پروگرام کو، یہ فوج تباہ ہو جائے گی خدا نخواستہ، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے، یہ انہوں نے انٹرویو میں کہا۔ اب اسی کے جواب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے، حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو بھی انہوں نے کہنے پہ مجبور کر دیا عمران خان صاحب نے، حالانکہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ عرصہ پہلے جب وہ پرائم منسٹر تھے ایک اور جنرل صاحب کے ساتھ میٹنگ کی تھی، آ کے ملاقات کی تھی،
لوگوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ کیسے ہے، چلو آرمی چیف تو ملاقات کرتا ہے، چلو DGI تو ملاقات کرتا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اکیلے میں کیسے ملاقات کرتا ہے وزیر اعظم سے؟ اس وقت بڑی باتیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو نہیں پتا کہ کوئی ایک آدھ بندہ ہے، جنرل فیض ہے یا دوسرے تیسرے ہیں، کچھ اور بھی ہیں، ان پر بھی لوگوں کو ایک مبینہ طور پہ شک تھا کہ یہ بھی جو ہے نا جس طریقے سے ایسے بندے کو بھی خان صاحب نے اپنے چول مارنے کی وجہ سے مجبور کر دیا کہ ان کو بھی یہ بیان دینا پڑا۔ اور یہ بیان کس لیے دیا؟ وہ صرف چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نہیں ہے جنرل ندیم رضا صاحب، بلکہ وہ ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے بھی ان کو بیان دینا پڑا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا قومی پروگرام ہے نا، اس پہ بے بنیاد اور غیر ضروری تبصروں سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ یہ اگر آپ اس کو بہت محتاط انداز میں بھی کہیں تو یہ ایک شٹ اپ کال ہے۔ انہوں نے کہا اس پہ غیر ضروری تبصرے نہ کریں۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جنرل ندیم رضا صاحب جیسے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی ہیں اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت ہے نا، نیوکلیئر صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ سول اور ملٹری قیادت اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے۔ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان ذمہ دار اور پر اعتماد نیوکلیئر ملک ہے۔ پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے۔ ہمارا قومی سیکیورٹی اور سیفٹی میکنزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصروں سے ہرگز ہر صورت گریز کیا جائے۔ صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر ریسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ یہ آپ دیکھیے کتنا سخت قسم کا ریئیکشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہم دنیا کو ہر وقت دنیا کی کتنی غلط نگاہیں ہیں ہمارے حریفوں کی، ہمارے دشمن کی پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ، اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر صاحب اب آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے عامر ڈوگر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بیساکھیوں کے ذریعے لایا گیا، یہ بدقسمتی ہے کہ اس قوم پر آپ کو مسلط کیا گیا، لیکن جس طریقے سے بھی ہوا بن تو گئے آپ وزیر اعظم۔ اس میں آپ کا جب ایکس وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہوگا تو اس سے یہ کوئی کانسیپٹ جائے گا، یہ اس طریقے سے باہر کی دنیا میں پرسیپشن جائے گا جو دوسروں کو موقع ملے گا کہ خدا نخواستہ ہمارا ایٹمی پروگرام تو محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ بہت ہی سیف میکنزم کے تحت چل رہا ہے۔ غیر ضروری تبصرے نہ کریں، اس پر غیر ضروری بات نہ کریں۔ اس میں نیشنل کمانڈ اینڈ اتھارٹی یہ بات کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں بات کر سکتا اس پر، اور ایسے ہی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک محتاط انداز اور محتاط الفاظ میں بھی یہ ایک شٹ اپ کال ہے۔ یہ ان کی طرف سے کم از کم شٹ اپ کال ہے جن کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ آپ کے ہمدرد بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ماضی میں انہوں نے ملاقاتیں بھی کیں اور اس ملاقات پہ بھی تبصرے ہو رہے تھے، لیکن آپ نے اتنا مجبور کر دیا صاحب کہ وہ لوگ بھی سامنے آپ کو شٹ اپ کال دینے پہ مجبور ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔